اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین، سن 1447 ہجری کا ماہ مبارک رمضان، جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایک اور ماہ مبارک رمضان آیا ہے، اور ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام تر فضیلتوں کو، نعمتوں کو، رحمتوں کو اور بخششوں کو حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے اس ماہ مبارک کے شب و روز میں مختلف عنوانات کے ساتھ پروگرام جاری و ساری ہیں، اور انہی پروگراموں میں یہ ہمارا پروگرام بھی شامل ہے، جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس آغاز ہی میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ماہ مبارک رمضان کا اللہ کی طرف سے کیا پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس ماہ مبارک میں کن چیزوں کی طرف رغبت کرائی ہے، اور ہمیں ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھ کر اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کرنا ہے۔ مسلسل کئی سالوں سے یہ پروگرام حیدر ٹی وی جانب سے ہم کر رہے ہیں، اور مختلف سالوں میں ہم نے مختلف عنوانات کے ساتھ اس ماہ مبارک میں آپ کو چند خصوصیات گوش گزار کی ہیں۔ یہ ذکر الہی اور اس کی وہ تمام تر عبادات جن کا ذکر کرنا ہمارے لیے یقیناً باعث فضیلت ہے، وہ کوئی اتنا چھوٹا ذکر نہیں ہے جو ہماری زندگیوں میں ختم ہو سکے۔ یہ ذکر مسلسل ہے، اور قیامت تک اسی طرح جاری اور ساری رہے گا، اور جتنا انسان اس ذکر کو زیادہ کرے گا اتنا ہی اس کو بہترین اجر و ثواب عطا ہوگا۔ اس ماہ مبارک کے سلسلے میں حدیث ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہوئی ہے
اور اس سے اس کے راوی حضرت جناب سلمان فارسی ہیں، جنہوں نے آپ سے اس حدیث کو نقل کیا ان سلمان فارسی جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم آخر من شعبان۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ماہ شعبان معظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانو، احل لکم شہر العظیم، تم پر ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ احل کے معنی سایہ، یعنی ابھی یہ شعبان کا آخری دن چل رہا ہے اور اس کے بعد رمضان کی آمد ہے، تو آپ نے اس آخری دن کو یہ ارشاد فرمایا کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی جو آنے والا دن ہے یا آنے والی ساعت ہے یا آنے والا دور ہے، وہ ابھی سے تم پر سایہ فگن ہو چکا۔ یعنی رمضان مبارک کی آمد کو اللہ کے رسول نے سایہ فگن سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ شہر مبارکۃ، اور یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی برکتیں بے حساب ہیں۔ بڑی برکتوں والا مہینہ، وَلَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، اور اس عظیم مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ سورہ قدر میں جس کا اعلان ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، یعنی اس رات کا بھی ذکر کیا اپنے کہ جو اس مہینے میں آنے والی ہے، جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اس ایک رات کی عبادت انسان کے 80 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور پھر آپ نے اس میں اور ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس میں اللہ نے تمہارے لیے دن میں روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کا جو دن ہے اس ماہ مبارک کا، اس پر اللہ نے ہم پر روزے کو فرض کیا ہے۔ وَلَيْلَةٌ قِيَامُهُ تَطَوُّعٌ، اور اس کی راتیں جس میں
قرآن کے ساتھ یا قرآن سے ساتھ دیتے ہوئے، قرآن کو ساتھ رکھتے ہوئے رات کو قیام کرنا ہے۔ یعنی یہ دو مقصد اس ماہ مبارک کے، دو پہلو اس عبادت کے، اس ماہ مبارک کے۔ ایک یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات میں اللہ کے لیے قیام کیا جائے۔ اور قیام صرف قیام نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ۔ لیکن ایک حکمت الہی اس میں یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے دن کے روزے کو تو فرض کیا کہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے۔ قیام اللیل تطوع، یعنی یہ تمہاری ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، اسے اللہ نے فرض نہیں کیا۔ انسان کی اپنی استطاعت، طاقت اور حیثیت پر اللہ نے اسے چھوڑتے ہوئے یہ کہا کہ یہ رات کا قیام قرآن کے ساتھ یہ تمہارے لیے ایک اضافی نعمت ہے، تمہارے لیے اختیاری عمل ہے کہ اسے کرو گے تو تمہارے لیے بہت سا اجر ہے۔ فرض نہیں کیا اللہ نے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ مسلمان سب ایک جیسی حیثیت رکھنے والے نہیں ہیں، روزہ دار سب ایک جیسی حیثیت رکھنے والے نہیں ہیں۔ بہت سے بیچارے مزدور ہیں، محنت کش ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے دن کا روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی یہ ذمہ داریاں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان جو دن بھر محنت بھی کرتا ہے اور پھر روزے کی حالت میں بھی رہے اور پھر وہ رات کو قیام بھی کر سکے۔ یعنی اس امکان کو اللہ نے انسان کی اپنی طاقت پر چھوڑ دیا ہے، اس کی ہمت پر چھوڑ دیا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں اس ماہ مبارک میں اللہ نے رکھی ہیں کہ ایک تو روزہ اور دوسرا اس ماہ مبارک میں قرآن کی طرف رجوع کرنا، جس سے کہ اسی ماہ مبارک میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن جسے اللہ نے نور بھی کہا ہے، اس کی ضیاء انسان کو حقیقتوں کو جاننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لہذا انسان سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، روزہ دار سے، کہ دن میں روزہ رکھے اور رات میں جتنی دیر اسے ہو سکتا ہے نوافل کو بھی ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کے ترجمے کو دیکھے، اس کی تفسیر کو دیکھے۔ تو یہ جو عمل ہے جسے اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے ایک بڑی نعمت کے طور پر دیا ہے، ان دونوں عبادتوں کا ہمارے جسم پر، ہماری روح پر،
ہمارے شب و روز پر کیا اثر پڑے گا، اس کو اللہ نے ہمارے لیے یہ کہہ کر اور ہماری ہمت کو بڑھایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ وہ ان دو خصوصی عبادات کا مجموعہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہے، ان دونوں عبادتوں کو مکمل طریقے سے کہ جو اللہ چاہتا ہے، صرف روا روی میں نہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو اب ہم نے روزے رکھنے ہیں، اب وہ روزے چاہے دل سے رکھے جا رہے ہیں یا ماحول کو دیکھ کر رکھے جا رہے ہیں، بہرحال عبادت ہے، اس کا اجر تو اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس کا حقیقی اجر تب ہوگا جب ہم اس عبادت کو ایماناً احتساباً، یعنی مکمل ایمان کے ساتھ اور اپنے شب و روز کے احتساب کے ساتھ ادا کریں گے، تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو اللہ نے اس میں فیض رکھا ہوا ہے، اسے ہم پوری طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس پہلے دن کے بیان میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہمیں بنیادی طور پر اس ماہ مبارک کے تقاضوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں اس ماہ مبارک کو کیسے گزارنا ہے، کس طرح ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں جو خصوصی طور پر اللہ نے تزکیہ نفس کے لیے ہمارے ان عبادات کو ہم پر واجب کیا ہے، ان کو ادا کر کے ہم اللہ کی بارگاہ سے وہ اجر حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔